السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد صدق اللہ تعالی حیث یقول وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ماہ محرم الحرام 1443 کی یہ دوسری مجلس. کل جو بات ہوئی تھی آیت تو یہی پڑھی گئی تھی. ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ احساس ہے کہ ہم کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک عمل انجام دے. اور معاملہ صرف نیک عمل کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ اپنے عمل میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. کل جو بات یہاں تک پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کیا. اب اس انکار کی وجہ کوئی ان کا اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا، نہ کوئی اپنا فائدہ تھا. صرف اور صرف مقصد انکار بیعت کا امام علیہ السلام کے ہم کو سدھارنا تھا، ایک اور یزید جیسے درندوں سے اسلام کو بچا کے نکالنا تھا. ورنہ آپ کو کل وقت نہیں رہا کہ اس پر بات ہوتی. اگر آپ دیکھیے تاریخ پڑھیے ذرا سا کہ امام نے تو جواب میں کہا نا اس کے دربار میں ولید کے کہ شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے. لیکن جب آپ تاریخ پڑھیے گا دیکھیے ایک سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام نے بیعت سے انکار کیا، ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس سے وابستہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اذیتیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، گھر والے بے پردہ ہوئے ایک عزت دار آدمی کے لیے. دیکھیے ایک جو سب سے بڑی دقت ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، شروع سے سنتے چلے آئے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا تب سے کربلا سنتے چلے آئے تو ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے. ہم اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے. ورنہ آپ اگر دیکھیں کہ ایک عزت دار آدمی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید، میں نہیں کہتا کہ میری بات 100% کریکٹ ہے اور آپ ضرور مانیے، لیکن ایک مرتبہ سوچنے کی بات تو ہے کہ ایک غیرت دار آدمی کے لیے، ایک عزت دار آدمی کے لیے، ایک شریف آدمی کے لیے شاید اولاد کا مرنا اتنا دردناک نہیں ہے جتنا گھر کی عورتوں کا بے پردہ ہونا.
اگر عزت دار آدمی ہے، اگر اور امام دیکھیے ایک روایت بھی ہے، روایت کہتے کہ لا دین لمن لا حیا اللہ، اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے۔ تو اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے بشریت کے اوپر کہ غیرت دار بنو، اپنی عزت کا سودا مت کرو، غیرت کا سودا مت کرو۔ جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اب آئیے، امام سے زیادہ تو دیندار کوئی دنیا میں نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ وہ عین ایمان ہے، وہ کل ایمان ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب امام ہے تو اپنے زمانے کے کل ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وہ کل ایمان ہے تو ان سے زیادہ غیرت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب یہ بات طے ہوئی کہ جتنا زیادہ انسان کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ غیرت ہوگی، اور اگر غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یعنی جتنا ایمان محکم ہوگا اتنی ہی غیرت۔ اور یہ بات طے ہے کہ امام اپنے زمانے میں ایمان عین ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ تو امام حسین سے بڑا تو کوئی ایمان والا نہیں ہے، اور جب امام حسین سے زیادہ کوئی ایمان والا نہیں ہے تو ان کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی غیرت دار بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھیے، اب میں ایک لمحے کے لیے آپ کو امام حسین کی غیرت سناتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ انشاءاللہ سنیں گے مجالس، اب تو جو ہے وہ 2 مہینہ یہ سلسلہ رہے گا، ان کے اوپر بھی سنیں گے اور یوں مجلسیں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ خدا کرے اس سال کورونا کا اتنا اثر نہ ہو اور جلوس وغیرہ نکلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کے لیے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے کہ کتنا زیادہ غیرت دار تھا میرا مولا۔ جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ روز عاشورہ جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گر پڑے، تو اب جو تاریخ اور روایت کہتی ہے کہ گھوڑے سے گرنے کے بعد، اچھا ظاہر سی بات ہے کہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ایک ایسا نیزہ بھالا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے سینے پہ لگا تھا کہ جب حضرت نے نکالا ہے اس کو نا تو خون فوارے کی طرح ابل پڑا، اور روایات میں ہے کہ حضرت نے چلو لگا دیا اور چند ہی لمحوں میں وہ چلو بھر گیا، اور جب چلو بھر گیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اچھال دیا آسمان کی طرف۔ کہتے ہیں ایک قطرہ امام کا وہ خون زمین پر واپس نہیں آیا۔ ایک زیارت ہے کوئی ذہن سے نکل رہی، ظاہراً چھٹے امام سے ہے، امام کی زیارت میں ایک فقرہ ہے امام حسین کے لیے، السلام علیک یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام ہو اس حسین پر جن کا خون بہشت میں جا کے رکا۔ اب ہمارے علماء جو اس زیارت کے فقرے کی شرح کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہوا کہ سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں گیا، تو کہتے ہیں اس کی 2 میننگ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ سنا ہوگا آپ نے کہ عاشور کو شام غریبہ میں جناب ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، حضرت کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے فرزند کو شہید کر دیا گیا ہے اور میں وہیں کربلا میں تھا اور میں یہ شہداء کا خون جمع کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس زیارت کے فقرے کا مطلب یہ ہو کہ پیغمبر نے ان شہداء کا خون جمع کیا اور لے کے بہشت میں گئے۔ بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ زیارت کا فقرہ مصائب کے اس چیز کی طرف اشارہ ہو کہ جب امام حسین کو یہاں بھالا لگا ہے اور حضرت نے وہ نیزہ نکالا ہے، خون نکلنا شروع ہوا ہے، امام نے چلو لگایا، آسمان کی طرف اچھالا، ایک قطرہ زمین پر واپس نہیں آیا۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ زیارت کا مقصد یہ ہو، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا ہو گئے۔ تو اب جس آدمی کے جسم میں اتنا زیادہ خون بہ گیا ہو اور اتنے زیادہ زخم لگے ہوں، یہ تو ایک میں نے بتایا نا، کہیں تیر ہے، کہیں تلوار ہے، کہیں نیزہ ہے، پورا جسم حضرت کا زخموں سے چور تھا کہ نہیں تھا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے ہیں
تو یہاں تاریخ کا بیان یہ ہے کہ زمین پر گرنے کے بات ہماری چل رہی تھی امام حسین کی غیرت. امام حسین سلام اللہ علیہ جب زمین پر گرے ہیں تو اب تاریخ کہتی ہے کچھ دیر تک میرے مولا سلام اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ زمین پر پڑے تھے اور یہ یزیدی فوجی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن اتنی زیادہ ہیبت تھی امام کی. ایک دشمن کا سپاہی ہے, اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی دیکھا ہی نہیں کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے عزیز مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو. لیکن جس وقت امام نے تلوار نکالی یہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ مانگتی تھی, اور تب امام تڑپ کے فرماتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, تم نے میرے اکبر کو مارا ہے. کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, تم نے میرے عباس کو مارا ہے. تو یہ ہیبت کا عالم تھا امام کی کہ باوجود اس کے کہ جب زمین پر حضرت سلام اللہ علیہ گر پڑے ہیں تو کچھ دیر تک ایسی کیفیت تھی کہ ان یزیدیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن ہیبت کا حال یہ تھا باوجود اس کے یہ شمر وغیرہ خولی جو بھی ہے قریب جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ تو گر گئے ہیں نا, پڑے ہوئے ہیں, گردن جدا کرنی ہے نا, سر قلم کرنا ہے. مگر اتنی دہشت تھی ان سبوں کو کہ قریب جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی, پتہ نہیں کہیں زندہ نہ ہو. یہ دہشت تھی. اتنے میں ایک یزیدی فوجی کہتا, بہت توجہ سنیے آپ, میرے مولا کی غیرت کیا تھی. اتنے میں ایک یزیدی فوجی کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کیسے کا بھی بتاتا ہوں. آیا یہ امام سلام اللہ علیہ کا جسم مبارک ہے, قریب پاس آیا اور وہیں سے رخ کرتا ہے خیموں کی طرف. دیکھیے بدماشیاں, اور چیختا ہے زور سے, ارے تم لوگ ادھر خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو. جس امام کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ نقاہت اور کمزوری کا عالم یہ تھا کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, جیسے اس ملعون نے کہا کہ تم لوگ ادھر امام کے خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو, اس کیفیت میں اس کمزوری کے عالم میں جو روایت کا جملہ ہے, سبحان اللہ میرے مولا کی غیرت. روایت کہتی ہے کہ جیسے اس ملعون نے یہ جملہ کہا کوہنیوں سے ٹیک کے میرا مولا اٹھنے لگا اور جملہ فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے, ادھر کیوں جا رہے ہو. اب سمجھ میں آیا آپ کے کتنی غیرت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. اتنا برداشت نہیں تھا. جس آدمی کو اتنی زیادہ غیرت ہے, سوال اس آدمی کو پتا تھا کہ نہیں تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد کیا ہونا ہے. اس کا جواب بالکل واضح ہے. امام کو سب معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے. مشہور ہے, سنتے رہتے ہوں گے آپ مجالس میں, ابھی امام حسین سلام اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے. ایک دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان, اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان, اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. یعنی پیدائش سے پہلے پتہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ جب مدینے سے جانے لگے ہیں, ام المؤمنین ام سلمہ نے پوچھا کہاں, کا عراق. مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ تو پتا ہے, لیکن بات یہ نہیں کہ اپنی شہادت کی خبر ہے. جب مکے سے نکلنے لگے ہیں اور وہاں مکے میں لوگوں نے روکا ہے, ابن عباس وغیرہ نے, مت جائیے. حضرت نے کہا اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. سنا ہے نا. پھر لوگوں نے رائے دی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے, عورتوں کو مت لے جائیے. یہاں میرا شاہد مثال یہ ہے. پھر لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے, عورتوں کو مت لے جائیے. امام نے کیا فرمایا, ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کے بعد اگر کوئی سوال کرے امام حسین کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ میرے بعد زینب کو. ایک اور روایت کہتی ہے کہ شور ہوا
تو امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں یا اختی زینب ما لکن انا حسین کن حی وانتم تبکین، کیا ہو گیا ہے، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ لیکن وہی امام حسین جب خود رخصت ہو کے جانے لگے تو بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام رخصت ہو کے جانے لگے خود گریہ کرنے لگے۔ سوال کی جگہ ہے کہ نہیں ہے کہ ابھی یہ بیویاں رو رہی تھیں تب تو آپ منع کر رہے تھے، تمہارا بھائی زندہ ہے کیوں رو رہے، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سوال عقلی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ سوال جناب زینب نے کیا کہ بھیا ہم رو رہے تھے تب تو آپ کہہ رہے تھے مت رو، بھائی سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت جو جملہ ہے جو بزرگوں نے فرمایا، امام نے فرمایا بہن میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا کہ کس طرح سے تم لوگ میرے بعد اسیر کی جاؤ گی۔ تو ایک طرف غیرت کو دیکھیے آپ، ہے نا، اور دوسری طرف سارے واقعات کا علم ہے۔ اتنا غیرت دار آدمی کیسے اس آدمی نے یہ ساری چیزیں قبول کر لی کہ ہم کو جواب وہی ہے جو کل دیا گیا، تاکہ یزید دین سے کھلواڑ نہ کرنے پائے۔ سناؤں میں آپ کو، کل ذرا سا اشارہ کیا تھا، کہتا ما قال ربک، یزید کا شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو، ما قال ربک ویل للذی شرب۔ قرآن مجید میں شراب کے بارے میں جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس۔ تو وہاں گناہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ ویل یوز نہیں ہوا ہے۔ لیکن نماز کے لیے ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین، ویل ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ ویل کیا ہے؟ کہتے ہیں ویل جہنم کا نچلا طبقہ ہے جس میں شدید عذاب ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کو آدھا پڑھیے آپ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پوری آیت تو یہ ہے کہ ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، ویل جہنم کا نچلا طبقہ نمازیوں کے لیے۔ یہ مطلب نکل رہا ہے یزید نے بدماشی کی، کیسا دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے آدمی۔ اس نے اس آیت کو وہاں سے لیا، اور شراب والی میں نے کہا وہاں لفظ ویل یوز نہیں ہوا ہے، ہاں یہ کہا گیا اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وہاں سے آدھی آیت لی، یہاں سے آدھی آیت لی، اور آیت کو ملا کر کے شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، تمہارے اللہ نے نہیں کہا ہے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور کہا ہے لفظ ویل جو نماز پڑھتے ہیں۔ فتویٰ سمجھ میں آیا یزید کا کیا ہے؟ یعنی شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز مت پڑھنا، نماز پڑھنے والا جہنم میں جائے گا۔ لہذا رک کر کے موضوع سے ہٹ کے مگر ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، آج کے دور میں امام حسین کا سر چچا کہاں قلم ہوا؟ سجدے کے عالم میں نا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے حسینی اور یزیدی میں ڈیفرنس کیا ہے، ایک دم واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ جو مسجد میں نظر آئے، نماز میں نظر آئے، وہ حسینی ہوگا۔ جہاں شراب دکھ جائے چاہے جتنے بڑے گھر کا ہو، وہ یزیدی ہے، حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ چیز بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، کہ یزید کیا چاہتا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، یزید کا فتویٰ سن لیا آپ نے، شراب پیو نو پرابلم، خبردار نماز کے قریب مت جانا، جہنم میں جاؤ گے۔ ایک دو، کل کہا تھا نا سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے۔ تین، شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتا ہے نا، کوئی بھی لکوڈ ہو، بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ حج کی توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور اہانت جو ہے وہ دین کی ہو سکتی ہے؟
شراب جتنی پرانی ہو اتنی ہی تلخ اور تیز ہوتی ہے. یزید پرانی شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا میں نے اس کو حوروں سے بدلا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں. اور وہ یزید اس فتوے کے بعد، اچھا دیکھیے پرابلم کیا ہے، ابھی تک معاملہ ہلکا پھلکا تھا، چل گیا، لیکن کوئی آدمی آ کے تخت حکومت پر آن بہاف آف اسلام خلیفہ کی حیثیت سے اگر کوئی آدمی کہتا ہے شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز مت پڑھو، اگر یہ چل گیا تو دین بچے گا چچا کی چلا گیا، ختم ہو گیا نا. لیکن کہیں نہ کہیں ڈر تھا یزید کو کہ کہیں پبلک ہنگامہ نہ کر دے، کہیں انقلاب نہ بلند ہو جائے. دیکھو یزید کو کمبخت کو شراب کو جائز کر رہا ہے، نماز کو منع کر رہا ہے، کیا کیا جائے پہلے سے. ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے مذہب چلا ہے. میں نے کل بتایا نا بیعت کی میننگ کیا، کہ آپ سائیڈ ہو جائیے نا، ہم جو کر رہے بولیے مت، خاموش. اگر کوئی ایسا ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے، مذہب چلا ہے، وہ اگر بیعت کر لیتا تو پبلک چیخنے دو، پبلک چیختی رہے، ہم کہہ دیں گے تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے. جس کے نانا کے یہاں سے دین چلا، جس کے گھر سے اسلام چلا، وہ حسین تو بیعت کر کے خاموش، آپ کون ہے بولنے والے. تو اب سمجھے بیعت مانگنے پہ اصرار کیوں تھا اتنا زیادہ، تاکہ یزید جو دین میں تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے اس پر امام حسین چپ ہو جائے. انصاف سے بتائیے حسین جیسا آدمی چپ ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر سب برداشت. میں نے آپ کو کہا نا غیرت دار آدمی، اور پتا ہے کہ ہماری بہنیں اور ہمارے گھر کی عورتیں بے چادر پھرائی جائیں گی، اس کے باوجود ایکسپٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قبول کیا ہے سامنے والی چیز اس سے بھی بڑی ہے کوئی، تب نہ قبول کیا اس کو. اور وہ کیا ہے کہ بھیا جب اسلام ہی نہیں رہ جائے گا تو ہم اپنا گھر اکیلے بچا کے کیا کریں گے، اپنا پردہ بچا کے کیا کریں گے. اصل تو پورے دین کا بچنا ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اس سے بحث نہیں ہے، میرے بیٹے مار دیے جائیں گے اس سے بحث نہیں ہے، میرے گھر کی عورتیں جو ہے بے مکنا چادر پھرائی جائیں گی اس سے بحث نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بچا رہے، اللہ کا مذہب بچا رہے، پیغمبر کی زحمتیں ضائع نہ ہونے پائیں. یہ وہ چیز. اب بتائیے حسین سے بڑا احسان کسی کا ہمارے آپ کے اوپر ہے جس نے. لیکن اب آئیے لیکن پر. تو اب ایک بات یہ طے ہو گئی چچا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے انکار اور ان ساری مصیبتوں کے برداشت کرنے کے پیچھے جو راز ہے وہ کیا، ہم ٹھیک رہے، ہمارا دین بچا رہے، ہمارا ایمان بچا رہے. سوال تو اب مقصد سمجھ میں آ گیا امام حسین کا کیا ہے، حفاظت دین. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. تو ہار جیت وہ قتل سے طے نہیں ہوگی کہ امام حسین مار دیے گئے معاذ اللہ تو ہار گئے، یزیدی فوج نے قتل کر دیا تو مسئلہ مقصد کا ہے. ادھر مقصد تھا دین مٹانا، ادھر مقصد تھا دین بچانا. تو ہار جیت جو ڈیسائیڈ ہوگی وہ مقصد کے تحت پر ہوگی. اگر دین بچ گیا امام حسین جیت گئے، اور اگر دین نہیں بچ پایا یزید جیت گیا ہے نا. سوال اس وقت تو ہم جانتے ہیں کہ یزید کچھ نہیں کر پایا، امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں جیت گئے. آج بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ صلوات بر محمد. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یزید اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا. امام حسین نے گھر لٹا دیا مگر نانا کی جو ہے پراپرٹی کو بچا لیا. لیکن آج اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ امام حسین کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا، مقصد کیا تھا؟ ہم دیدار ہو جائیں نا، ہم مذہبی ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج پوری کربلا کا دار و مدار ہمارے آپ کے اعمال پر ہے. اگر اس کو محسوس کیجیے آپ. ایک ماسٹر صاحب ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں، ایک مثال دیتا ہوں. آدمی کسی مقصد کے تحت جب قربانی دیتا ہے اور وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس کو اپنی قربانی میں بھی کیف محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے.
ایک ماسٹر صاحب ہے، ماسٹر کی تنخواہ 50,000 60,000 80,000 1 لاکھ بس نا. 2 بیٹے ان کے، ہمارے یہاں سے ان کا آنا جانا تھا. مثلا جب وہ آتے تھے نہ قاعدے کی جوتا نہ ڈھنگ کا کپڑا، ایک ہوائی چپل پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں. بیوی بھی ان کی پرانی، پتہ نہیں شادی کے زمانے میں جب کبھی نقاب گھر سے ملا ہوگا میکے سے، وہی اپنا سل کے پہن رہے. ایک دن میں نے کہا یار ماسٹر صاحب لاکھ روپے تنخواہ ہے آپ کی، یہ کیا آپ بغل بنائے ہوئے ہیں؟ ایک قاعدے کا جوتا پہن لیا، اللہ نے نوازا ہے. انہوں نے کہا مولانا تنخواہ پتہ ہے آپ کو، خرچ معلوم ہے؟ میں کیا خرچہ؟ 2 لڑکے ہیں، کل ایک علی گڑھ میں MBBS کر رہا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں 50 لاکھ 60 لاکھ کتنا دینا پڑا ہے. وہ لون لیا ہے تو 50,000 روپے مہینہ تو لون میں چلا جاتا ہے. دوسرا لڑکا فلاں جگہ سے کیا کر رہا ہے، 25,000 روپے اس کو دیتے ہیں اور 10-15,000 اس کو دیتے ہیں لون کے علاوہ. تو 1 لاکھ کی تنخواہ میں صاحب 90-95,000 تو میرا خرچ ہو جا رہا ہے. 5,000 روپے میرے پاس بچتے ہیں، بجلی کا بل دوں کہ کھانا کھاؤں کہ کیا کروں. بہر تم نے کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بھی عقل مند آدمی ساری تنخواہ اپنے لڑکوں پہ خرچ کر دے گا 90,000 روپے. کر لے گا مولانا ایک امید کے تحت کر رہا ہوں. ہم نے کیا امید ہے؟ کہ کل کو لڑکا ہمارا ڈاکٹر ہو جائے گا، کل کو لڑکا ہمارا انجینئر ہو جائے گا. اب اتفاق سے صلوات بر محمد و آل محمد، تو آدمی کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کل کو لڑکا ہمارا ڈاکٹر ہو جائے گا، کل کو لڑکا ہمارا انجینئر ہو جائے گا. وہ لڑکا جس کو 50,000 روپے تو بیچارے لون بھر رہے تھے، 20-25,000 75-80,000 ہر مہینے جس لڑکے پہ خرچ کر رہے تھے، 2 سال کے بعد بجائے ڈاکٹر ہونے کے ایک مرڈر کے کیس میں پھنس کے آ گئے. تو وہ پڑھائی اپنی جگہ جو گئی وہ تو گئی، جو کچھ باپ دادا سے زمین جائیداد تھی اس کو بھی بیچاروں کو بیچنا پڑا، کسی صورت سے بچا کے لے آئے، نہ ڈاکٹر ہو سکے اور الگ. اب پوچھئے میں نے کیوں ماسٹر جی؟ کہنے لگے ہاں مولانا کھل تو بہت رہا ہے. اس وقت تو جو ہے ابلا چاول اتنا خراب نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ امید تھی کہ لڑکا ڈاکٹر بن جائے گا. لیکن آج جب سوچتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے لیے یہ سب کیا وہ کمبخت ہوا بھی نہیں. تو اب بتائیے ماسٹر صاحب مقصد میں کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ ناکام ہو گئے، اس لیے جس مقصد کے تحت قربانی دی. مگر اگر اس کا الٹا ہو گیا، ماشاءاللہ MD DM ہو کر کے لڑکا ان کا آ گیا، MS ہو گیا فرض کیجئے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ صاحب 1.5 لاکھ روپے اس کے فیس ہے. ایک دن ہم گئے، جو ہے وہ کوئی صاحب مل گئے، کہنے صاحب وہ ماسٹر صاحب کا لڑکا MS ہے، آپ کے تعلقات ہیں، میرا ہارٹ کا معاملہ ذرا دیکھ. وہ لڑکا شریف تھا، پاپا جس کو کہہ دیں گے اس کی فیس تو معاف، دوا ہوا بھی سب ہو جائے گا. وہ بیچارہ غریب آدمی کہیں سے میرے پاس آ گیا، میں پہنچ گیا ماسٹر جی کے یہاں. وہی ماسٹر صاحب کہ جن کے پاس پہننے کو چپل نہیں تھی، جب بیل بجائی نوکر نکلا، جی کہہ دو، کہنے وہ نہا رہے، آئیے بیٹھیے. اب جو ان کے ہم ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے صاحب تو اتنا دھس گئے ہم، زبردست صوفہ. بہرحال ایک آدھے گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد معلوم ہوا اپنے قد سے لمبی تولیہ سے سر پوچھتے ہوئے جو ہے وہ ماسٹر صاحب آئے، بیٹھے گئے. جی مولانا صاحب فرمائیے. میں نے کہا بھئی یہ ہمارے گاؤں کے ہیں جاننے والے، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے. کہا ہاں ابھی انہوں نے صاحب پرچہ نکالا، لکھا دیکھو تم تو جانتے ہو ہمارے اور وسیع صاحب کے کتنے تعلقات ہیں، یہ ان کے گاؤں کا ہے اور اس کا 1 پیسہ ہے، لو بیٹا یہ خط لو. وہ تو چلا گیا. کہنے لگا کہ بیٹھیے آپ. ماسٹر صاحب فرمانے لگے کہ بیٹھیے آپ. اب بتائیے آپ کیا اعتراض کر رہے تھے؟ اسی دن کے لیے میں سب برداشت کر رہا تھا. اس وقت تو جیسے تیسے ابلا چاول کھا لیا، کچھ اچھا لگا، ایک امید تھی. لیکن آج جب یاد کرتا ہوں نا پچھلا زمانہ تو ابلے چاول بڑا مزہ آتا ہے یاد کر کے کہ اگر ہم نے وہ 5 سال زحمت نہ برداشت کی ہوتی تو آج ہمارا لڑکا. یہ بتائیے کہ اب اگر لڑکا لائق نکل گیا اس قربانی کو یاد کر کے، ڈاکٹر صاحب کو تکلیف ہوگی یا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے. لیکن ویسے ہی پہلے والے کی طرح قاتل نکل گیا، اب اس قربانی کو یاد کر کے ڈاکٹر صاحب خوش ہوں گے یا تکلیف ہوگی؟ اس وقت کم تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے کہ مقصد سامنے تھا. آج اپنی اولاد کی نالائقی دیکھ کے زیادہ تکلیف ہوگی. زینب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ ام کلثوم سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ امام حسین سے زیادہ آبرومند کون ہے؟ اس وقت
یزید کے دربار میں جانے میں جناب زینب کو کم تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ایک مقصد تھا، دین بچ جائے گا میری اس قربانی سے۔ لیکن آج اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس کا لحاظ نہ کریں، بے مقنع چادر اس مال میں اس مال میں گھومتی رہیں، کل کو جناب زینب کو تکلیف کم ہوئی ہوگی۔ آج ہماری بے دینی کو دیکھ کر کے امام حسین کو زیادہ تکلیف ہوگی، جناب زینب کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اصلی عزاداری یہ ہے، اگر ہم حضرت زینب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امام حسین سلام اللہ علیہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں میرے مولا کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے بچوں سے، ظاہر سی بات ہے کہ اب ون پہ تو ساری دنیا دیکھے گی نا، لہٰذا میں اس ون کے ذریعے سے، اللہ واقعا توفیق دے جو لوگ اس میں کام کرنے والے ہیں، جو لوگ زحمت برداشت کر رہے ہیں، میں اس ون چینل کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اصلی عزاداری یہ ہے کہ امام حسین نے کیوں قربانی دی، اس پر غور کر کے ہم امام کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم امام کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، امام کو کل جو تکلیف ہوئی، لیکن آج ہمارا ایمان دیکھ کے، ہمارا دین دیکھ کے، ہمارا تقوی دیکھ کے امام کو کتنی خوشی ہوگی، زینب کو کتنی خوشی ہوگی، حضرت ام کلثوم کو کتنی خوشی ہوگی۔ جس مقصد کے تحت ہم بے مقنع چادر دربار میں گئے، آج ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم بے نمازی ہو گئے، ہم تارک الصلاۃ ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، ہمارے گھر کی عورتیں بے مقنع چادر ہو گئیں، کل کو حسین کو، اولاد حسین کو کم تکلیف ہوئی، لیکن آج ہماری بے دینی دیکھ کے شاید ان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ ہم کو اس محرم میں یہ طے کرنا ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر کے حسین اور حسین والوں کو خوش کرنا ہے، یا بے دین بن کر کے حسین کی مصیبت میں اضافہ کرنا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس تو مقصد کیا تھا امام کا؟ کل بھی میں نے عرض کیا، خود فرماتے انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ مقصد امام بتا رہے ہیں اپنے نکلنے کا۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ اور اسی مقصد کے تحت سب پتا تھا، بات شروع میں ہی چلی نا، سب معلوم تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیا جاؤں گا، میرے بچے مار دیے جائیں گے، میرے گھر کی عورتیں بے مقنع و چادر پھرائی جائیں گے، لیکن سب ایکسپٹ کیا امام نے ہماری خاطر، اور مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت سلام اللہ علیہ مکے پہنچے ہیں، عام طور پر میں شروع کے 1-2 دن جو ہے وہ مصائب میں جناب مسلم اور ان کے بچوں کے مصائب پڑھتا ہوں، اس لیے سال بھر ذکر نہیں ہوتا اسی بہانے سے۔ جیسے ہی مکے پہنچے ہیں، کوفے والوں کو خبر مل گئی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے۔ تو کوفے والوں کو اندازہ تھا، اور کسی کو نہیں مزہ تھا، لیکن چونکہ جو ہے وہ مولا کائنات بحیثیت خلیفہ وہاں کیپٹل بنا چکے تھے، کوفے والوں کو پتا تھا کہ عدل کی حکومت میں کیا لطف ہے، ان کو اندازہ تھا۔ انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، آ جائیے۔ اس زمانے میں کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، وہاں کی پبلک نے لکھا ہم نماز جمعہ میں نہیں جاتے، ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اے حسین آپ آ جائیے، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں۔ نیئر اباؤٹ 12,000 خط ان لوگوں نے بھیجا ہے، اور امام حسین نے ایک کا جواب نہیں دیا، جبکہ روایت کیا کہتی معلوم ہے؟ رد الکتابت واجب کرد السلام، خط کا جواب بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا۔ امام نے ایک خط کا جواب نہیں دیا، وجہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کوفے والوں کو اندازہ ہوا، اب انہوں نے اپنی زبان بدلی۔ پہلی زبان کیا تھی؟ خلاصہ سب کا یہ تھا، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اور ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مطلب آپ آئیے اس کو ہٹا کر کے آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں نا۔ اب انہوں نے جب دیکھا ایک کا جواب نہیں ہے، تو لاسٹ ڈیلیگیشن جو آیا ہے کوفے سے، انہوں نے اپنی لینگویج چینج کی۔
اب کیا ہے زبان؟ حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے. یہ کل والے سے ملائیے اس مجلس کو. ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے. آپ اگر آ جاتے تو شاید آپ کی بنیاد پر ہماری اصلاح ہو جاتی, ہم ایک ہو جاتے. اب جب یہ خط آیا تو امام جانے کے جواب کے بجائے باقاعدہ اپنا آدمی بھیج رہے ہیں. سوال, اتنے خطوط آئے کسی کا جواب نہیں, لاسٹ ڈیلیگیشن کے خطوط کے جواب میں آپ نے آدمی بھیج دیا. مولا کیوں؟ عجب نہیں حضرت کے لینگویج دیکھو. اگر ان پر بھیجتا تو یہی ہوتا کہ حسین اقتدار کے لیے نکلے تھے, حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. لیکن اب جب یہ دہائی دے رہے ہمارا کوئی, بلکہ دھمکی تھی لاسٹ میں انہی کو, اور اے حسین اگر آپ نہ آئے نا تو کل کو میدان قیامت میں آپ کے جد کا دامن تھام کے آپ کی شکایت کروں گا کہ ہم نے آپ کے جو ہے وہ فرزند کو بلایا اور حسین نہیں آئے. جب یہ لاسٹ خط آیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا کس کو؟ جناب مسلم ابن عقیل کو سلام اللہ علیہ. مسلم وہاں سے نکلے مکے سے مدینے آئے. رمضان کا واقعہ ہے, رمضان جو ہے وہ پورا 15 رمضان کے آس پاس نکلے. جو بچا تھا رمضان وہ مدینے میں گزارا. عید کر کے جناب مسلم 2 رہنما لے کر کے اور 2 بیٹے بھی شاید ابراہیم اور محمد کو ساتھ لیا, کوفے کے لیے روانہ ہوئے. کوفے آ کر کے جناب مسلم نے قیام فرمایا کس کے یہاں؟ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں. 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے آ کر کے جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر. اچھا نعمان ڈھیلا کچھ پڑ گیا کچھ اس نے, جو چمچے ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے اندر اندر خط لکھا کہ اس طرح مسلم آئے ہیں اور پبلک جو ہے وہ ان کی طرف بھاگی جا رہی ہے, نعمان کے بس میں کچھ نہیں ہے, کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے تو ہم کو مت کچھ کہنا. وہاں یزید نے اپنی میٹنگ بلائی, کیا کیا جائے. یزید کے باپ کا ایک غلام تھا, اس نے کہا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میری بات مانتا کہ نہ مانتا؟ کہاں بالکل, بولو. کہ اس وقت جو کوفے کی پوزیشن ہے ابن زیاد کے علاوہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا. اس زمانے تک ابن زیاد گورنر تھا بصرے کا. تیز رفتار سواری سے لیٹر بھیجا گیا کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تم کو جو ہے وہ اضافی چارج دیا جا رہا ہے کوفے کا, اپنی جگہ کسی کو کر کے کوفے جاؤ. اب وہاں ابن زیاد نے بصرے میں میٹنگ کی. اس میٹنگ میں ایک مرد مومن بھی ہے جس کا نام ہے شریک ابن اعور. شریک نے پہلے اس کو ٹہلانے کی کوشش کی, کیا کریں گے آپ جا کے یہاں, کہا نا آرڈر ہے چلنا اور تم کو بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے صاحب, تیاری ہو گئی. بعض روایتوں میں ہے کہ حادثہ ہے, بعض روایتیں کہتے ہیں کہ شریک کا پلان تھا. جیسے ہی بصرے سے یہ قافلہ نکلا کوفے جانے کے لیے, شریک اونٹ سے گر پڑے یا اپنے آپ کو گرا دیا, نتیجہ پیر ٹوٹ گیا. شریک کی شاید پلاننگ یہ تھی کہ اتنا میرے اوپر اطمینان اس کو ہے کہ بغیر میرے کوفے جائے گا نہیں, اور میرا پیر ٹھیک ہونے مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا, جب تک مسلم کی حکومت بن چکی ہوگی یہ جا کے کریں گے کیا. لیکن ابن زیاد تیز آدمی, اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہو گیا, وہ چلا گیا کوفے. اب یہاں پر جو ایک بہت اہم سوال ہے اور مجلس تمام, جس کوفے میں 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور چاری طرف دیوار ہوتی ہے, ایک مین گیٹ ہے انٹرنس کا, ابن زیاد داخل کیسے ہوا؟ وہیں کیوں نہیں گیٹ پہ اس کو روکا گیا, وہیں مار دیا گیا ہوتا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جواب, مسلم کو جب امام حسین نے بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ آپ جائیے, جیسی آپ کی رپورٹ ہوگی اگلا قدم میرا ہوگا. مسلم نے کوفے والوں کو بتایا کہ امام حسین آئیں گے, اور ان بیعت وغیرہ کو دیکھ کے انہوں نے لیٹر بھی لکھ دیا کہ میں نے لیٹر لکھ دیا ہے اور اب امام حسین لیٹر پا کر کے آئیں گے. یہ کوفے والوں کے دماغ میں ہے, دیکھ رہے ہیں آپ نا, کہ مسلم نے خط لکھا ہے امام حسین آنے والے. اس کا ان سبوں نے فائدہ اٹھایا, ابن زیاد وغیرہ نے اپنے آدمی پہلے سے بھیج دیے کوفے میں کہ حسین چل چکے ہیں اور وہ کبھی بھی کوفہ پہنچ سکتے ہیں. ایک دن پہلے آدمی جاتا ہے, وہ یہاں تک آ گئے بس کل آ جائیں گے. پبلک کو تو پہلے سے ہے کہ آنے والے ہیں, جس دن آنا اس دن بھی بس فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں, 2-3 گھنٹے میں آ رہے ہیں. بجائے اپوز کرنے کے
پبلک یہ دماغ میں امام حسین آ رہا ہے نا. وہ آ کے جمع ہو گئی کوفے کے دروازے پر استقبال کے لیے امام حسین کے. اس نے بدماشی کیا کی ابن زیاد نے کہ قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے, پگڑی ویسی باندھی جیسی امام حسین باندھتے تھے, دوش پر ردا ویسی ڈالی جیسی امام حسین, چہرے پر ڈھاٹا باندھ لیا, نقاب ڈال لیا, ڈھک لیا. پبلک کو دھوکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے جو ہے استقبال شروع کر دیا, لبیک یا حسین شروع ہو گیا مثلا. اور یہی نہیں, پبلک باقاعدہ استقبال کر کے دارالامارہ کے پاس آ گئی, کھولو دروازہ میرا مولا آ گیا ہے. عجب. اور اس کیس کو اتنا سیکریٹ رکھا گیا کہ جس نعمان سے اس کو گورنر ہو کے آیا ہے نا, تو نعمان گورنر ہے, اسے چارج, جس گورنر سے چارج لینا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے. جب پبلک نے زیادہ شور مچایا کہ جو ہے وہ توڑ دیں گے دروازہ کھولو, تو نعمان اوپر گیا چھت پر, وہ بھی دھوکا کھا گیا. کہتا اے حسین, اتنی آسانی سے تھوڑی ہم آپ کو جو ہے وہ دارالامارہ حوالے کر دیں گے. تب اس نے نقاب ہٹایا, میں ہوں جلدی کر. جب تک پبلک سمجھے تب تک وہ اندر ہو گیا, دروازہ اب سیف ہو گیا نا. اچھا, پبلک کو تو یہی سمجھ میں گیا یہ کیا دھوکا ہو گیا, تو جو جوش تھا وہ خود بخود مات پڑ جائے گا نا, عقلی بات ہے. اب اس زمانے کے جو قبائلی نظام سے جو لوگ واقف ہیں ان کو اندازہ ہے کہ قبیلوں کا نظام یہ ہوتا تھا کہ سردار قبیلہ نے جو کہہ دیا وہی سب کچھ ہے. ابن زیاد نے کیا کیا, لڑائی جھگڑا نہیں, مین جو قبیلے تھے ان کو بلوا لیا. جو بک سکتے تھے 10,000 20,000 50,000 لاکھ لو, سائڈ ہو جائیے آپ. جو بک سکتے تھے ان کو خرید لیا گیا. جو نہیں بک سکتے تھے, اب ایک سنیے اس میں جلدی سے, یہ شریک جن کا پیر ٹوٹا تھا, یہ مومن آدمی اندر سے, یہ آ کے کوفے میں کہاں رکے, ہانی کے یہاں. مسلم کہاں ہے, مختار کے یہاں. مختار کو کسی کام سے جانا پڑ گیا کوفے سے باہر, تو یہ ہوا کہ آپ بھی یہیں آ جائیے. تو اب ہانی کے یہاں جناب مسلم بھی ہے اور شریک بھی ہے. کسی نے ابن زیاد کو بتایا تمہارا دوست جس کا بصرے سے چلتے وقت پیر ٹوٹا تھا اس سے ملنے کہاں ہے, یہیں ہے کوفے میں ہانی کے یہاں. کا بتا دو آ رہے ہیں. وہاں اطلاع پہنچی, وہاں شریک نے آپس کی میٹنگ بلائی. کہا دیکھو بھائی ہانی, تم لوگ چاہے جو ہو, بٹ جتنا میں جانتا ہوں ابن زیاد کو تم لوگ نہیں جانتے ہو. اس سے بڑھیا چانس نہیں ہو سکتا, مار دو. میں پانی مانگوں گا کوٹ ورڈ. مسلم تم اس کمرے میں رہو, نکلنا تلوار چلا دینا, گردن الگ ہو جائے, جھنجٹ ختم ہو جائے. اتنے میں وہ آ گیا. مسلم ادھر چلے گئے. ادھر ادھر کی باتیں ہوتے ہوتے آخر میں اس نے کہا کہ پانی لاؤ. جناب شریک نے, مسلم کو نکلنا چاہیے تھا نا, نہیں نکلے. شریک کو یہ ہوا کہ کہیں مسلم کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کا گھر ہے, حملہ ناکام ہوا تو بیچارہ شریک پھنسے گا, وہ پھنسے گا. کہ بھیا اتنی زبردست پیاس لگی, برداشت سے باہر ہے, چاہے یہ پانی پی کے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں, مگر بھیا مجھ کو پلا دیجیے آپ لوگ, برداشت نہیں, پانی پانی پانی. ابن زیاد نے کہا کیا ہو گیا بھائی اچانک پانی. ہانی نے کہا اس میں جب سے پیر ٹوٹا تب سے تھوڑا کھسک گئے. اس کا ایک غلام تھا, معقل نام تھا اس کا, اس نے پکڑا ہاتھ لے کے بھاگا. کہنے لگا یہ پانی نہیں, ہم کو کوٹ ورڈ لگ رہا ہے, کچھ پلاننگ تھی. کہا یار شک تو ہم پتہ لگاؤ مسلم کہاں ہے. اس معقل کو 3,000 دیے, بس تمام جاؤ, تمہارا کام کچھ نہیں ہے, پتہ لگاؤ مسلم کہاں ہے. مین قبیلے تو خریدے جا چکے تھے. اس زمانے میں شیعت کی پہچان, جو میں شروع سے کہا تھا کہ امام حسین کا مقصد دیکھیں, شیعت کی پہچان کیا تھی, کثرت عبادت, کثرت دعا, کثرت نماز. یہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور اب واچ کر رہا ہے, کون آتا ہے, کب آتا ہے, کیا کرتا ہے. ایک آدمی پہ جا کے اس کی نگاہ ٹکی. یہ بہت دعا نماز کرتے ہیں. کون؟ مسلم ابن اوسجہ, جو کربلا کے شہیدوں میں ہے. یہ شیعہ ہوں گے. آیا ان کے پاس, السلام علیکم السلام, میں صاحب باہر سے آیا ہوں اور سنا یہاں میرے مولا کے سفیر آئے, کچھ خمس کا پیسہ تھا 3,000, سوچ رہے تھے بیعت بھی کر لیتے, پیسہ بھی دے دیتے. مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ میں کیا جانوں, غلط جگہ ڈائل کر دیا آپ نے, میں نہیں جانتا. اس نے کہا وہ لگتا ہے یقین نہیں ہے,
اس نے خود اسی مسجد میں نماز دعا شروع کر دی کئی دن. جب یہ ہوا کہ ہاں اب ان کو کچھ اعتبار ہوا تو ایک دن گیا, کہنے صاحب بتا دیجئے میں باہر سے آیا ہوں. کہا یار تمہاری نماز دعا سے لگتا تو ہے کہ تم اپنے آدمی ہو. اچھا آؤ. یہ چوک ہوئی وہاں سے لے کے آئے ہانی کے یہاں. مسلم کے ہاتھ پر اس نے معقل نے بیعت کی, 3000 پکڑایا, واپس گیا. ابن زیاد سے کہتا مسلم ہانی کے گھر ہے, بلا لاؤ ہانی کو. اب گئے ہانی. اب ہانی کے قبیلے والے جانے کو تیار نہیں جانے دیں گے, بدماش آدمی ہے. ہانی نے کہا کہ دیکھو سرکار سے مخالفت مول لینا اچھی بات نہیں ہے, اور ابھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. خود سے پہل کرنا اچھی چیز, میں جاتا ہوں. پھر بھی ہانی کے قبیلے والوں نے ان کو چھوڑا نہیں, آ گئے. وہ سب جو ہے نیچے یہ چلے گئے دارالامارہ میں. ابن زیاد نے کہا بھائی ہانی بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ مسلم میں کیا جانوں, اے معقل نکل. وہ نکلا. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیا بتائیں, تو پہچان گئے, یہی تو گیا تھا ہمارے گھر. بوڑھے آدمی تھے جناب ہانی, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, اس ملعون کے چھڑی تھی. اتنا مارا دانت وانت ٹوٹ گئے تھے. اتنے میں ہانی کے قبیلے نے ہنگامہ شروع کر دیا, اتنا سخت ہنگامہ کہ ڈر گیا ابن زیاد. وہیں بیٹھا تھا شریح قاضی نام کا جج ہے, اس کا کہا جاؤ تم سنبھالو, پیسہ لے چکے ہیں, بک چکے ہیں جج صاحب بھی. اوپر گیا, کیا بات ہے, ہمارا سردار اندر گیا, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں. آپ جج صاحب ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہ. حالات کوفے کے خراب ہے؟ کہا جی ہاں. تمہارا اتنا بڑا سردار, کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے حاکم کے ساتھ جو ہے وہ پیس کمیٹی کی میٹنگ میں اپنی رائے دے؟ بلا وجہ تم لوگ ٹینشن لیو یار, آرام سے بیٹھ کے وہ مشورہ چل رہا ہے. جج صاحب کے دھوکے میں آ گئے اور قبیلے والے چلے گئے. ہانی کو مار کے پھینک دیا گیا. جب تک اچھا ایک چیز دیکھیے, مجمع کا جوش اور ہوتا ہے نا. جب آدمی گھر پہنچ گیا اور سردار مین مار دیا گیا تو کسی کی بیوی, کسی کا جو ہے وہ ماں, کسی کی بہن, کسی کا, ارے جب ہانی کا تمہاری کیا اوقات ہے. نتیجہ یہ کہ مین جو قبیلہ آ سکتا تھا مقابلے میں وہ بھی سائیڈ ہو گیا. اب جب اس طرح سے ابن زیاد نے کنٹرول کر لیا, تب اعلان ہوا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو پکڑ لو. پھر اعلان ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو, خود مسلم جہاں کہیں ملیں ان کو گرفتار کر لو. اسی کی وجہ سے آپ نے سنا ہے کہ ایسا دہشت طاری ہوئی کہ نماز عشاء کے بعد جو مسلم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے. رات کی تاریکی ہے, کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں, تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے. ایک مومنہ کا مکان ہے, اعلان ہو چکا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو پکڑ لو. تو جس کے گھر کا آدمی لیٹ ہے, عورتیں پریشان ہیں کہ نہیں ہیں. یہ مومنہ طوعہ نام, اس کا بیٹا غائب ہے. یہ بار بار نکلتی, کہاں رہ گیا, دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے. محبت اہل بیت چچا دل کو نرم کرتی ہے. کہنے لگے بھیا میرا بیٹا گھر سے غائب ہے, میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے, تم اپنے گھر چلے جاؤ, گھر والے پریشان ہوں گے. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آئی, پھر یہی بات. حضرت مسلم نے سر اٹھایا, اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی؟ وہ ملا گئی, پانی لے کے آئی. پانی پی کے برتن, اب تو پانی پی لیا نا, اب چلے جاؤ. مسلم نے کہا وہ کہاں چلا جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کون ہے آپ؟ کہا میں مسلم ابن. آئے جلدی اندر آئیے. اندر آئے, حجرہ دیا, کھانے کا انتظام کیا, انکار کر دیا. مصلی چاہیے عبادت, پوری رات حضرت مسلم نے عبادت میں گزاری ہے. صبح بیٹا آ گیا, بلال نام تھا اس ملعون کا. اس کو شک ہوا کہ اماں اس کمرے میں کون ہے. کہا بیٹا اب کسی کیا پتا اس کو کہ میرا بیٹا میرے ساتھ دھوکہ کرے گا. کہا بیٹا کسی سے کہنا مت, سفیر حسین داماد علی مسلم. اچھا. وہاں سے نکلا ملعون, سیدھا گیا ابن زیاد کے دربار میں. محمد ابن قیس نام کا آدمی تھا, اس کے کان میں کہا اس نے مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلم میرے گھر میں ہے. ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا مسلم میرے گھر میں ہے. کہا لے لو سپاہی, جاؤ 200 پکڑ لاؤ. گھوڑوں کی آواز, غیرت سنیں گے اہل بیت کی آپ, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. اللہ اکبر.
مسلم نے جو ہے وہ لباس رازم پہننا شروع کیا. مومنہ تڑپ گئی, مولا مت جائیے باہر, آپ اکیلے ہیں. فرمایا نہیں جاؤں گا تو یہ سب تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. میں کہوں گا مسلم, ایک مومنہ کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال ہے, ارے کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے تو پھر دیکھتے 10 محرم کو کس طریقے سے خیام حسینی کی بے حرمتی کی گئی ہے. اللہ اکبر. جنگ شروع ہوئی. محمد ابن اشعث نے کہا اور مدد چاہیے, 200 سپاہی اور آ گئے, اور چاہیے 200 سپاہی اور آ گئے. ابن زیاد کہتا ہے ایک آدمی کے لیے؟ کہا کیا کوفے کا بنیا سمجھا ہے, ترکاری بیچنے والا سمجھا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آقا یہ گرفتار نہیں کر پائے مسلم کو. جانتے ہیں, اچھا اس وقت واپس آئیے 1 منٹ کے لیے. مسلم کو نکل کے مارنا تھا نا, نہیں نکلے. کیوں؟ جب ابن زیاد چلا گیا تو مسلم حجرے سے نکلے. شریک نے کہا کیا کیا مسلم, اتنا بڑھیا چانس نکل گیا ہاتھ سے. جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ کہ مجھ کو پیغمبر کی حدیث نے روکا. کیا؟ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. تو یہ ابن زیاد بچا. لیکن آج مسلم کے ساتھ, اسی مسلم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. جب دیکھا کہ قابو میں نہیں آ سکتے تو ایک گڑھا کھودا گیا, گھاس پھوس سے اوپر سے برابر کیا گیا, اور پھر فوج نے جو ہے وہ ایک حکمت کے ساتھ پیچھے ہونا شروع کیا. بڑھتے بڑھتے مسلم گڑھے میں گر گئے. اب تو شیر جو ہے وہ قید ہو گیا نا. تیر, پتھر, آگ کے گولے تک پھینکے گئے. امان کی شرط پر مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں. کسی نے کہا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تم نے امیر کو؟ مسلم, میرا امیر صرف حسین ہے. اللہ اکبر. جب اندازہ ہو گیا حضرت مسلم کو کہ اب نہیں بچوں گا, مار دیا جاؤں گا, تو روایت کہتی ہے کہ مسلم نے کہا میری کچھ وصیت ہے. پہلے کسی نے توجہ نہیں کی. ابن زیاد نے کہا سن لو, دیکھو کیا شمر ہے, ہاں بولو. کہ 700 کا مقروض ہو گیا ہوں, میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا. ابن زیاد نے کہا ہر آدمی تم کو اپنے گھر مہمان ٹکا رہا تھا, تم کو پیسے کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا اس لیے کہ جب لوگ مدد کے لیے آتے تھے تو ہم انکار نہیں کر سکتے تھے. کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو ادھار لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مسلم نے کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے, وہ میرے قرضوں کو ادا کر دے گا. اللہ اکبر. میری لاش کو پڑی مت رہنے دینا, دفنا دینا. تیسری وصیت یہ کہ میں نے مولا کو خط لکھا تھا, کوفہ ٹھیک ہے آ جائیے, لکھ دینا مولا کوفہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. لے کے آئے دارالامارہ پر. شہادت سے پہلے بتا چکا کھانا نہیں کھایا, پانی مانگا, یہ ہوٹ ووٹ کٹ گیا تھا حضرت مسلم کا. سمجھا؟ جیسے ہی پیالے میں خون آ جاتا تھا, 1 بار 2 بار 3 بار واپس کر دیا, شاید اللہ مجھ کو پیاسا شہید دیکھنا چاہتا. اس کے بعد حضرت مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. کب شہید ہوئے مسلم؟ 9 ذی الحجہ کو. امام حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم کو نا. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے, پہنچا کب؟ 12 محرم کو کوفے. 1 مہینے کے بعد کی بات. مسلم کی وصیت کیا تھی؟ میری لاش کو پڑا نہ رہنے دینا, دفن کر دینا. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی داخل دور سے امام سجاد نے دیکھا, آواز دیا السلام علیک. جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا ارے بیٹا پردیس میں کون مل گیا جس کو تم سلام کر رہے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں, مسلم کی لاش دارالامارہ پر لٹے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.